حشر کے میدان میں اور قیامت میں جو سب سے زیادہ پچھتانے والے لوگ ہوں گے، قرآن بتاتا ہے، اللہ کی کتاب بتاتی ہے، ان میں یہ وہ لوگ زیادہ سب سے زیادہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو بہت سلائٹ لیا تھا، وہی نقصان ہوں گے سب سے بہت سلائٹلی، بس ٹھیک ہے جی جب آئے گی قیامت دیکھی جائے گی تو جی خیر ہے۔ اس قدر وہ اندھا کر دیا تھا شیطان نے اور نفس نے ان کو، اس قدر زیادہ کہ انہوں نے کبھی اس طرف اتنا غور ہی نہیں کیا کہ کون کہہ رہا ہے، کس کا کلام ہے، کون بتا رہا ہے ہمیں، یعنی اس سے بڑی کیا چیز ہوگی کہ اللہ سے بڑا بتانے والا کون ہو سکتا ہے ہستی میں؟ اللہ کے نبی سے بتانے والی کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ یہ جو ہے قرآن و حدیث ہے ہی جیسا، تو ہم نیت ہی کر لیں، تو جب نیت کر لیتے تو آدمی اس کو اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ تو پہلی نیت کیا کرنی ہے ہم نے، کیا کرائی تھی میں نے کہ لاپرواہی نہیں برتیں گے کسی چیز میں، سلائٹ نہیں لیں گے ہم کسی چیز میں، دنیا کے معاملے میں بھی سوچیں کہ یار یہ منع کر رہا ہے مجھے نقصان نہ ہو جائے دنیا، اور آخرت کے بارے میں تو بھائی جب اللہ اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اس پہ تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے، آدمی سستی کرے اور لاپرواہی برتے، جو کرنا ہی بہت آسان ہے۔ اب دیکھیں گے کیا میسج ہے، تو نیتیں کر لیں کہ انشاءاللہ اس کو لاپرواہی سے نہیں سنیں گے، اس بات پہ عمل کریں گے۔ ریڈی ہیں سب؟ سنا دوں پھر؟ پہلے تو میں نے مٹی صاف کی ہے نا ماشاءاللہ، اب اندر سے ہیرے نکال رہا ہوں آپ کے لیے، سبحان اللہ، اب ہیرا آ رہا ہے۔ وہ زمانے کی بات کر رہا ہوں جب ہم حشر میں کھڑے ہوں گے، آج اس کا علاج مل رہا ہے اللہ کے فضل سے، آج مل رہا ہے اس کا علاج۔ اور یہ کوئی عام آدمی نہیں دے رہا، مفتی صاحب نہیں ہے، کوئی عالم صاحب نہیں ہے، محدث نہیں ہے، کون ہے؟ امام الانبیاء فرما رہے ہیں، رحمت اللہ عالمین فرما رہے ہیں، جس کا مشن یہ تھا کہ میں اپنی امت کے ایک ایک فرد کو جہنم کی آگ سے بچاؤں۔ ایسی ایسی پیاری ترکیبیں بتا رہے ہیں، انس رضی اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں قیامت تک۔ کیا کہا کہ حدیث پڑھی ہے نا میں نے، من قوم یجتمع یذکر اللہ لا تردنا وجہ لا تردنا بذلک۔ ابھی آگے پڑھوں گا حدیث، کیا فرمایا ہے کہ انس بتا ذرا لوگوں کو، قیامت تک بتا دے لوگوں کو کیا کہ جو لوگ سبحان اللہ من جو بھی آتے، جو قوم، جو لوگ بھی کسی نسل سے ہوں، کسی قوم سے ہوں، یجتمع جمع ہو جائیں، جمع ہوئے نا آپ نے، جو قوم جو بھی انسان ہو اگر وہ جمع ہو جائے اور جمع ہو کے یذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرے، پھر بولے اب سنیے نصیحت آ رہی ہے تو کچھ ہو گیا ذکر نہیں، اللہ کے نبی فرمائیں گے نہیں یہ بات نہیں ہے، کتنا آسان نسخہ بتا رہا ہوں میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جمع ہی ہونا ہے تم نے، اور جمع ہو کے تم نے کیا کرنا ہے اللہ کا، اور اس چیز کا بھی اہتمام سبحان اللہ آپ کے لیے کریں گے۔ کوئی گورنمنٹ کرے نہ کرے، کوئی کمیٹی کرے نہ کرے، کوئی آدمی کرے نہ کرے، کوئی آدمی کرے نہ کرے، اللہ کی طرف سے آپ کے لیے انتظام ہوگا۔ جی ہم تو ایسے ملک میں جائیں گے جی وہ بڑا کافرستان ہے، یہ تو کچھ نہیں، کہتا ہے ملک کو چھوڑ دیں، ہر کونے میں جہاں مومن پہنچے گا اس کے لیے انتظام کیا جائے گا۔ جی کیوں کیا ہوگا جس کے بعد چلو ہم نے ذکر کر لیا، کیا انعام ہے؟ کہتے ہیں انعام بھول جاؤ، انعام بھول جاؤ، اس کا تو ڈھیر تم حیران ہو جاؤ گے، سب سے بڑا انعام کیا ہوگا؟ سب سے بڑا انعام اس میں یہ ہوگا کہ جو تمہاری زندگی کا مقصد ہے اور حشر میں تمہیں کام آئے گا، کیا کہ جس وقت اس طرح قوم جمع ہوگی اور اللہ کا ذکر کرے گی تو ایک فرشتہ آسمان پہ اعلان کرے گا، اور اس فرشتے کی آواز اور طاقت ہوگی کہ پوری دنیا اس کو سنے گی، اس آواز کو، مردے سنیں گے، مچھلیاں سنیں گی، پرندے سنیں گے، درخت سنیں گے، اسی خطے پہ نہیں، اس خطے پہ نہیں، دنیا کے ہر خطے پہ ان کا انٹروڈکشن ہو جائے گا اس قوم کا۔ بیٹھے تو یہاں ہے ہم، اور ہماری بات سعودی میں پہنچ جائے گی جناب، انڈیا میں پہنچ جائے گی، ملیشیا میں پہنچ جائے گی، چائنا پہنچ جائے گی، ہمیں تو پتہ بھی نہیں، دیکھا بھی کبھی نہیں، کہتا ہاں
بندوں میں نہیں پہنچے گی کہ وہاں کی جو مچھلیاں ہوں گی سمندروں میں وہ بھی سن لیں گی. اتفاق سے کبھی اس مجمع سے جس کے لیے اعلان کیا گیا کبھی اگر چائنا گیا تو مچھلی اس کا استقبال کریں گی. انٹروڈکشن ہو چکا ہے ان کا کہ تو وہی آدمی میرے پاس آیا. یہ حدیث ہے. کام کیا ہے؟ گھر سے اللہ نے نکالا, گرم مسجد میں بٹھایا, کچھ زور لگا, گاڑیوں میں ہے نا بھائی, کسی اونٹ پہ بیٹھ کے ہیں, گدھے پہ بیٹھ کر آئے, پیدل چل کے آئے, کھا پی کے آئے ہیں, پیٹ بھر کے آئے ہیں, آرام سے آئے ہیں, مسجد میں نماز پڑھی ہے, اچھے اچھے کپڑے پہنے ہیں, خوب ماشاء سج دج کے آئے ہیں. الحمدللہ اللہ کی نعمت ہے. کیوں نہیں سینٹ لگا کے کھا پی کے کپڑے پہن کے اللہ دے رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہ یہ سب کچھ دے رہا ہوں, یہ ایسے بندے ہیں یہ ضائع نہیں کر رہے اس کو, میری نعمت کا حق ادا کر رہے ہیں. حق جزاء الاحسان الا الاحسان. میں نے اتنا بڑا ان پہ احسان کیا, یہ خود ایک عجیب شکل میں یہ احسان فرما رہے ہیں. ایک اور چیز پہ اس نعمت کا کس طرح ذکر کر رہے ہیں. کھانے کی پیا دی ہے, کوئی بدماشی نہیں کر رہے, گنڈا گردی نہیں کر رہے, تماش بینی نہیں کر رہے, گپ شپ نہیں مار رہے, وقت کو ضائع نہیں کر رہے. نہیں, کیا ہے کہ جس وہ انتظام جو میں نے کیا ہے اپنی گاڑیوں کے رخ موڑ دیے, چلو مکی مسجد مکی مسجد مکی مسجد. ہوا یہ نا بھائی. تو پھر کیا ہے کہ آگے تو پھر فرشتے نے کیا آواز ہماری, یہ کون بتا رہے ہیں, یہ جو کمنٹری ہو رہی ہے کون بتا رہے ہیں, سوچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. تو پھر وہ آواز مارتا ہے. کوئی اس پہ ایسا ہو سکتا ہے انسان جو یقین نہ کرے, مجھے بتائیں. تو آواز مارتا ہے فرشتہ, یہ کدھر, یہ کچھ بس آپ نے کہا. تو اتنا یقین ہے کہ انسان آنکھوں سے دیکھ کے جھٹلا سکتا ہے, لیکن سرکار ان کی بات کو نہیں جھٹلا سکتا. ہمارے ایمان ایسے ہیں الحمدللہ. تو فرمایا فرشتہ آواز مارتا ہے آسمانوں سے. کیا مارتا ہے کہ پہلا انعام وہ دے گا کہ جب لاپرواہ برتنے والا شخص حشر اور قیامت کے روز جہنم کو دھکیل کے لیے جا رہا ہوگا, اس کو زنجیریں پڑیں گے, وہ جا رہا ہوگا. کیوں کہ اس نے اس کو لاپرواہی سے لیا تھا. میرے اس انعام کو جو میں نے بتایا تھا, وہ انعام اس وقت ملتا ہے. کون سے انعام ہے؟ فرماتے ہیں کہ پہلا انعام یہ ہے, سبحان فرشتہ کہتا ہے لوگوں تم کو اللہ نے بخش دیا, بخش دیا. بتاؤ کتنا بڑا انعام ہے, بخش دیا. پھر دوسرا انعام فرماتے ہیں بخشا نہیں بلکہ تبدلوا سیئات الحسنہ. سبحان اللہ, کہ بخش بھی دیا اور تمہارے جتنے گند تمہارے ساتھ چپٹے ہوئے تھے ان سب کو نیکیوں میں بدل دیا. انعام بھی دے دیا اللہ پاک نے.